افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، تو کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا دلوں پر قفل لگ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ناظرین کرام، آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 21 سے شروع کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ آیت کی ابتدا یا ایہا الناس سے ہو رہی ہے اور یہ خطاب تمام انسانیت کو ہے۔ اس سے پہلے کی آیات میں اہل ایمان، کافروں اور منافقین کا ذکر ہوا۔ اب یہ رخ خطاب کا تمام انسانیت کی طرف جا رہا ہے، اور جو اصل پیغام ہے اللہ رب العزت کی طرف سے توحید کا، وہ دیا جا رہا ہے تمام انسانیت کو۔ اس سے مفسرین نے یہ بھی فرمایا کہ اس لفظ سے قرآن کے پیغام کا عالمگیر ہونا ثابت ہوتا ہے، کہ قرآن کا پیغام عالمگیر ہے، تمام انسانیت کے لیے ہے۔ تو وہ پیغام کیا ہے؟ اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو۔ عبادت کہتے ہیں انتہائی عاجزی اور انکساری، جو ایسی ذات کے لیے کی جائے کہ جس کے ساتھ تعلق ہو اور جو ہماری نشوونما کرنے والی ہو اور ہماری تمام چیزوں کی ذمہ دار ہو، اور وہ رب ہے۔ آگے فرمایا دیا کہ وہ رب کون ہے؟ الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، تمام انسانوں کو پیدا کیا، تمہیں پیدا کیا۔ والذین من قبلکم، اور جو لوگ تم سے پہلے ہو چکے ہیں ان کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا تھا۔ اور ان کو بھی فرما دیا گیا اس کے اندر کہ جس طرح تمہیں توحید کا یہ سبق دیا جا رہا ہے، تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں انہیں بھی توحید کا ہی سبق دیا گیا تھا۔ اور اس سبق کو دینے کا مطلب یہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ عبادت کے بعد عبادت کا لازمی نتیجہ ہوگا کہ تقوی تمہارے اندر آ جائے گا۔ اور قرآن مجید کے اندر جا بجا تقوی کا ذکر ہے، اور تقوی کہتے ہیں پرہیزگاری کو، اور تقوی کہتے ہیں ڈر کو اور خوف کو، یعنی وہ ڈر اور خوف کہ جس سے رب کی ناراضگی کا خوف، کہ ہمارے کسی عمل سے اللہ، ہمارا رب ہم سے ناراض نہ ہو جائے، یہ خوف اور یہ معاملہ جو دل کے اندر ہوتا ہے، اس کو تقوی کہا جاتا ہے۔ تو تمام انسانیت کو یہ فرما کر کہ توحید کا سبق پڑھ لو، عبادت کرو، انتہائی عاجزی اور انکساری تمہارے رب کے لیے ہونی چاہیے، اور الذی خلقکم ہونے بھی اسی طرح چاہیے کہ وہ تمہارا خالق ہے، اس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اب عاجزی اور انکساری، حمد و ثنا، تعریف، سب کچھ اس رب کے لیے ہوگی، اسی کے سامنے سجدہ ریز ہوا جائے گا، پیشانی اسی کے سامنے جھکائی جائے گی۔ اگلی آیت میں مزید یہ فرمایا جا رہا ہے الذی جعل لکم الارض فراشا، یہ وہ رب ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو ایک فرش کی صورت بنا دی، والسماء بناء، اور آسمان کو ایک چھت بنا دیا۔ عربی زبان میں ارض اس کو کہتے ہیں جو آدمی کے پاؤں کے نیچے ہو، اور سما اس کو کہتے ہیں جو اس کے سر سے اوپر ہو۔ تو زمین کو اس لیے ارض کہا گیا کہ انسان کے پاؤں کے نیچے ہوتی ہے، تو اس کی ایک صفت یہ فرمائی گئی کہ وہ فراشہ ہے، فرش کی طرح ہے، لیٹا جا سکتا ہے، بیٹھا جا سکتا ہے، چلا جا سکتا ہے، زندگی کے سارے معاملات اس زمین بچھی ہوئی ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ والسماء بناء، اور آسمان کو ایک چھت کی طرح بنا دیا ہے، تمہارے اوپر سائبان ہے۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً،
اور آسمان سے تمہارے لیے پانی نازل کیا، فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا، پھر تمہارے لیے غذا اور پھل، رزق تمہارے لیے اسی سے پیدا کیا، اس زمین سے اور آسمان کے سے پانی نازل کرنے کے بعد یہ ثمرات پیدا کیے، رزق پیدا کیا۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، سو تمہیں چاہیے کہ اللہ کے ساتھ اس کا کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، یہ سب کام کرنے والا اللہ ہے۔ تمہارے لیے آسمان سے پانی نازل کرنا، تمہارے لیے اے انسان، تمہارے لیے زمین کو فرش بنانا، آسمان کو چھت بنانا، اور یہ رزق تمہارے لیے پیدا کرنا، اور بہت ساری چیزیں تمہارے لیے اللہ کرتا ہے، سب کچھ اللہ کرتا ہے۔ تو تمہیں چاہیے کہ اللہ کو وحدہ لا شریک مانو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم اس بات کو اچھی طرح جانتے ہو کہ یہ سارے کام کرنے والا کوئی اور نہیں ہو سکتا، اور تم کسی اور کو اگر اسی طرح پکارتے ہو جس طرح اللہ کو پکارنا چاہیے تو یہ تمہاری غلطی ہے، تم اس طرح نہ کرو، تم اس بات کو اچھی طرح جانتے ہو۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، یہاں سے اس آیت مبارکہ میں اہل عرب کو بھی اور اس کے بعد کے تمام انسانوں کو جن کے دلوں کے اندر یہ بات ہے کہ یہ کلام نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے، اپنی طرف سے بنا لیا ہے۔ اس وقت کے کفار تو یہ اعتراض کیا کرتے تھے، تو اس کے جواب میں اور آئندہ بھی اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے یا مانتا نہیں اور اس کو اللہ کا کلام نہیں مانتا، تو اس آیت کے اندر اس کو ایک چیلنج جو ہے وہ دیا جا رہا ہے۔ کیا فرمایا جا رہا ہے؟ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اگر تم اس کتاب کے بارے میں کوئی شک اور شبہ رکھتے ہو اور وہ شک اور شبہ کا تم نے اظہار بھی کر دیا ہے یہ کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، مما نزلنا علی عبدنا، وہ چیز جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی، یعنی وحی کی صورت میں یہ قرآن مجید، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِ، تو کوئی ایک صورت اس کی مثل لے آؤ۔ اب فرمایا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہارے درمیان رہ رہے ہیں اور انہوں نے ایک کلام جو ہے وہ پیش کر دیا ہے، تو پھر تم ایسا کرو کہ تم بھی اس جیسی کوئی ایک صورت پیش کر دو، ایک صورت بنا کر دکھا دو۔ تم بھی اہل زبان ہو، وہ بھی اہل زبان ہیں، اگر وہ بنا سکتے ہیں تو تم بھی بنا سکتے ہو۔ تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِ، ایک صورت، ایک جز بنا کر دکھا دو۔ اور فرمایا کہ اگر تم اس طرح کر لوگے، یعنی اس پورے قرآن کا کوئی ایک جز، کوئی ایک صورت، اور اس صورت سے مراد کوئی بڑی صورت نہیں بلکہ چھوٹی صورت بھی وہ صورت ہوگی، ایک جز وہ ایک آیت بھی ایک اس کا جز ہے۔ تو فرمایا کہ یہ ان کو چیلنج دے دیا کہ پورا قرآن نہیں بلکہ ایک صورت اس کی مثال بنا کر دکھا دو، اور ساتھ میں ان کو یہ بھی بتا دیا وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور اپنے ساتھ اپنے ان حمایتیوں کو بھی لے آؤ جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر جن کو تم پکارتے ہو، اپنی مدد کے لیے، اپنی نصرت کے لیے جن کو تم پکارتے رہتے ہو اور اپنے فائدے اور نقصان میں ان کو پکارتے ہو، یعنی معبودان باطلہ، ان کو بھی اس کام میں شامل کر لو کہ یہ کام تمہارے لیے بہت اہم ہے۔ اس لیے جہاں تم اپنے معاملات میں ان سے مدد طلب کرتے ہو جو کہ نہیں کرنی چاہیے، لیکن اب یہ کام تمہارے سامنے آ گیا کہ دین اسلام قرآن مجید کی ایک صورت مثال جو ہے وہ بنانی ہے، تو اب ذرا مدد کے لیے ان کو پکارو اور ان سے مدد طلب کرو کہ وہ تمہاری مدد کریں اس معاملے کے اندر۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، اگر تم اس معاملے میں سچے ہو کہ وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں اور تم اس جیسی ایک صورت بنا کر دکھا سکتے ہو، بنا کر لا سکتے ہو، تو پھر یہ کام کر لو۔ آیت مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا گیا کہ ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا، یعنی قرآن مجید، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عبد کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور قرآن مجید ہو یا دوسری کچھ چیزیں ہوں جو بڑی سلسلے کی ہیں، اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عبد کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل جس میں معراج کا ذکر کیا گیا،
اور معراج جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے، کسی اور نبی کو یہ معراج نصیب نہیں ہوئی، تو وہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عبد کا لفظ استعمال ہوا۔ فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، سبحان الذی اسری بعبدہ، وہاں عبد کا لفظ استعمال ہوا۔ تو یہ چیلنج دینے کے بعد اللہ نے اپنے علم کے ذریعے سے فرما دیا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، یہ جو ہم نے تمہیں ایک چیلنج دیا ہے، اور اپنے معبودان باطلہ کو بھی تم اپنے ساتھ شامل کر لو اور اس کا ایک جز بنا کر دکھا دو، پھر اگر تم کوشش کرو اور تم پھر یہ کام نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، آگے فرما دیا تم یہ ہرگز کر ہی نہیں سکو گے، یہ کام تم کر نہیں سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، تو پھر اس آگ سے ڈرو، الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس آگ کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ جہنم کی آگ، اس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، اس آگ سے ڈر جاؤ، اس عذاب جو آخرت کا عذاب ہے۔ وہ آدمی فرمایا یہی آدمی جو انکار کرنے والے ہیں، اور پتھر سے مراد مفسرین نے دو صورتیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک یہ کہ یہ بت خود تراشتے تھے اپنے ہاتھوں سے، سنگ تراش تھے، بت تراش تھے، تو وہ پتھروں کے ہوا کرتے تھے، تو یہ معبودان باطلہ، یہ پتھر، یہ بت، ان کے یہ بھی جہنم کی آگ میں ان کے ساتھ ڈال دیے جائیں گے، تاکہ انہیں یہ معلوم ہو جائے کہ جو دنیا کے اندر جنہیں ہم پکارا کرتے تھے اپنی مشکلات کے لیے، آج وہ ہمارے ساتھ آگ کے اندر جو ہے وہ جل رہے ہیں۔ دوسری بات یہ فرمائی گئی کہ پتھر آگ کے اندر جلنے سے آگ کی شدت میں اضافہ کر دیتے ہیں، تو اس وجہ سے بھی جہنم کے عذاب کو، جہنم کی آگ کو بھڑکانے کے لیے اور اس میں شدت ڈالنے کے لیے بھی پتھروں کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ وَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اور وہ کافروں کے لیے تیار کی ہوئی ہے، یعنی وہ پہلے سے تیار ہو چکی ہے، اور اسی لیے اس کے عذابات کا ذکر جو ہے وہ ہو رہا ہے۔ اسی طرح جس طرح فرمایا گیا کہ جہنم تیار ہو چکی ہے، وہ آگ جس کا ذکر ہو رہا ہے وہ تیار کی جا چکی ہے، اور متقی لوگوں کے لیے بھی فرمایا گیا کہ اعدت للمتقین، جنت متقی لوگوں کے لیے تیار کی جا چکی ہے، اور ان دونوں کا مشاہدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ معراج میں کروا دیا گیا تھا۔ یہاں تک کفار کی بات کرنے کے بعد آگے اہل ایمان کا ذکر ہو رہا ہے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، اور آپ بشارت دے دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور انہوں نے عمل صالح بھی کیے، أَنَّ لَهُمْ، کہ ان کے لیے ہوگا، جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، جنت یعنی باغ، جس کا معنی باغ کا آتا ہے، باغ ہوں گے ان کے لیے، نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، کلما رزقوا منہا، جب انہیں کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا، کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا، کوئی پھل کھانے کے لیے دیا جائے گا، قالوا، تو وہ کہیں گے، ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو وہ ہے جو ہمیں اس سے پہلے بھی مل چکا تھا، دیا جا چکا تھا، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، یہ تو اسی سے جو پہلے ملا تھا اسی سے ملتا جلتا ہے۔ اب یہ بشارت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اہل ایمان کو دی جا رہی ہے کہ جو ایمان لے آئے اور ساتھ ساتھ انہوں نے عمل صالح بھی کیا۔ ایمان کے ساتھ عمل صالح کی شرط قرآن مجید میں اکثر جگہوں پر فرمائی گئی ہے کہ ایمان قلب کا فعل ہے اور عمل صالح اعضاء اور جوارح کے افعال ہیں، تو فرمایا ایمان اور عمل صالح ایک دوسرے کے ساتھ لازم اور ملزوم ہیں۔ ایمان کا نتیجہ ہی یہی ہے کہ عمل صالح ہو جائے، اور ایمان لانے کے بعد اپنے آپ کو عمل صالح کے تابع کر لینا، اور عمل صالح کیا ہے؟ شریعت کے احکامات کی پابندی کرنا، یہ سارے کے سارے عمل صالح کے اندر شامل ہیں۔ تو ان لوگوں کو جو ایمان اور عمل صالح والی زندگی گزار رہے ہیں، ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بشارت دی جا رہی ہے
کہ آخرت میں ان کے لیے جنت ہوگی اور وہ اس میں نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ جنت کی کچھ صفات کا ذکر ہوا، تو ان کو کھانے کے لیے جب پھل دیے جائیں گے تو وہ پھل مشابہ ہوں گے ان پھلوں کے جو دنیا کے اندر ان کو دیے گئے تھے۔ تو جب وہ ان پھلوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے یہ تو وہی پھل ہیں جو ہم دنیا کے اندر کھایا کرتے تھے، حالانکہ وہ ان کے مشابہ ہوں گے لیکن ذائقے میں اور اپنے مزے کے اندر وہ اس پھلوں سے بہت مختلف ہوں گے جو دنیا کے اندر ان کو دیے گئے۔ تو یہ مشابہت کیوں ہوگی؟ ان کا شوق اور ذوق بڑھانے کے لیے۔ وہ کہیں گے یہ تو وہی پھل ہے جو ہم دنیا کے اندر کھاتے تھے، لیکن جب اسے استعمال کریں گے تو اس کے اندر مزہ اور ذائقہ اعلیٰ درجے کا پائیں گے اور وہ مزہ اور ذائقہ بڑھتا چلا جائے گا۔ اور ان کے لیے آگے فرمایا ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گی۔ جنت کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس کی نعمتیں کم نہیں ہوں گی، اور جنت میں داخل ہونے کے بعد وہاں سے نکلنا نہیں ہوگا، ابد الآباد تک ان نعمتوں سے فائدہ اٹھانا ہوگا۔ ان اللہ لا یستحیی، اللہ بے شک اللہ اس چیز سے حجاب نہیں فرماتا، شرماتا نہیں، ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، یہ کہ اللہ کوئی مثال بیان کرے مچھر کی یا اس سے بھی بڑھ کر کسی اور چیز کی۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے مچھر کی، مکھی کی، چونٹی کی مثال پیش کی اور فرمایا یہ فصاحت اور بلاغت کی بات ہوتی ہے کہ ان کے اندر جو چیز پائی جاتی ہے مثال انہی کی دی جاتی ہے۔ جہاں مچھر کی بات آئی اللہ رب العزت نے مچھر کا ذکر فرمایا، جہاں مکھی کی بات آئی اللہ رب العزت نے مکھی کا ذکر فرمایا۔ تو کفار یہ کہتے تھے کہ اللہ رب العزت کا یہ کیا مقصد ہے کہ یہ مچھر کی مثال اور اس طرح کی مثالیں جو ہیں وہ پیش کر رہے ہیں؟ تو جواب میں یہاں فرمایا گیا کہ اللہ کو اس بات سے کوئی حجاب نہیں کہ جب وہ ضرورت ہو مچھر کی مثال پیش کرنے کی تو اللہ اس سے شرما جائے اور مچھر کی مثال پیش نہ کرے، یا اس سے بھی کم درجے کی مثال، اس سے بھی کم درجے کی کوئی مثال جو ہے وہ پیش کی جا سکتی ہے، اور اس سے کم درجے کی مثال چونٹی کو کیڑا وغیرہ ہو سکتا ہے۔ تو فرمایا اللہ اس چیز سے نہیں شرماتا، اور وہ جہاں ضرورت ہوتی ہے وہ مثال اللہ رب العزت پیش فرما دیتے ہیں۔ اور جب یہ مثالیں پیش ہوتی ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، ان لوگوں کے سامنے جو ایمان لے آئے ہیں، فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، تو وہ جان لیتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہمارے رب کی طرف سے ہے اور یہ حق ہے، برحق ہے اللہ کا اس موقع کے اوپر اس مثال کو پیش کرنا، یہ برحق ہے، وہ اس بات کو جان لیتے ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور ان کے مقابلے میں جو کفار ہیں، فَيَقُولُونَ، وہ کہتے ہیں مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، ایسی مثالیں دینے کا اللہ کا کیا ارادہ ہے، اللہ ایسی مثالیں کیوں دیتا ہے؟ تو فرمایا کہ یہ تو اللہ کی حکمت اور مشیت ہے، اللہ سے یہ فرمانا کہ وہ اللہ کیوں اس طرح کی مثالیں دیتا ہے، یہ اہل کفر ہی کی بات ہو سکتی ہے، اہل ایمان کی بات نہیں ہو سکتی۔ یضل بہ کثیرا، گمراہ کرتا ہے بہت ساروں کو، یعنی ایسی باتوں سے کہ جب وہ لوگ انکار کر دیتے ہیں تو گمراہی کے اندر پڑ جاتے ہیں۔ ویہدی بہ کثیرا، اور جو مان لیتے ہیں وہ بھی پھر بہت سوں کو ہدایت بھی دے دیتا ہے، ہدایت بھی اسی سے ملے گی کہ اس کا اقرار کر کے ہدایت پر آ جائیں گے اور اس کا انکار کر کے گمراہی اور ضلالت کے اندر پڑ جائیں گے۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، گمراہ وہی ہوتا ہے جو بے حکمی کرتا ہے، فسق کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، وہی آدمی گمراہی کی طرف چلا جاتا ہے جو نافرمانی کرتا ہے۔ فسق کہتے ہیں گناہ کو، نافرمانی کو، اور یہ کام کرنے والا فاسق ہوتا ہے۔ الذین ینقضون، اب یہ فاسق کی آگے ایک صفت بیان کی جا رہی ہے کہ وہ کون لوگ ہوتے ہیں، فاسق کون لوگ ہوتے ہیں۔ الذین ینقضون عہد اللہ، یہ وہ ہوتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سے اپنے معاہدے کو توڑ دیتے ہیں، اور وہ معاہدہ بھی بعد اس کے کہ وہ استحکام کو پہنچ گیا تھا، وہ وعدہ مضبوط ہو گیا تھا،
وہ یہ لوگ اپنے اس وعدے کو توڑ دیتے ہیں۔ اب فرمایا یہ فسق کا تعلق دنیا کے اندر ہے کہ گناہ کرتے ہیں تو یہ فاسق بن جاتے ہیں۔ یہاں ذکر ہو رہا ہے اس عہد کا، معاہدے کا، جو اللہ اور بندے کے درمیان عالم ارواح، جس کو عالم الست بھی کہا جاتا ہے، اور قرآن مجید میں اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا شہدنا، تو سب نے کہا تھا کہ ہاں اے اللہ تو ہمارا رب ہے۔ تو یہ عہد اللہ اور بندے کے درمیان ہو چکا۔ تو عہد کہتے ہیں، معاہدہ کہتے ہیں کہ دو کے درمیان، دو اشخاص کے درمیان کوئی معاملہ ہو، یہ معاہدہ ہے۔ اور میثاق کہتے ہیں جب یہ معاہدہ قسم کے ذریعے، تحریر کے ذریعے، گواہوں کے ذریعے استحکام کو پہنچ جائے، مضبوط ہو جائے۔ یعنی ایک تو عہد کے اندر بھی مضبوطی ہے کہ معاملہ ہو گیا، وعدہ ہو گیا، چاہے زبانی ہو گیا، چاہے تحریری ہو گیا، یہ عہد ہو گیا، معاہدہ ہو گیا۔ لیکن وہ میثاق ہو گیا کہ اللہ نے اس کو مضبوط کر دیا اور اس پر گواہ مقرر ہو گئے، اور گواہ بھی اللہ کے فرشتے مقرر ہو گئے۔ تو فرمایا ایسا مضبوط معاہدہ تھا، لیکن یہ فاسق لوگ دنیا میں آنے کے بعد اللہ سے کیے ہوئے اس میثاق کو، مضبوط عہد کو بھی انہوں نے توڑ دیا۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، اور جس چیز کو اللہ نے حکم دیا تھا جوڑے رکھنے کا، اسے کاٹ دیتے ہیں، اسے ختم کر دیتے ہیں، توڑ دیتے ہیں۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ اللہ کے احکامات کو توڑنا انفرادی یا اجتماعی طور پر، فرمایا یہ فساد فی الارض ہے، زمین پر فساد پھیلانا ہے۔ اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ اور حقیقی خسارہ اس سے مراد آخرت کا خسارہ ہے۔ ہو سکتا ہے دنیا میں کچھ وقت کے لیے اللہ ان کو عیش اور آرام وقتی طور پر جو ہے وہ دے دے، لیکن آخرت کا خسارہ انہی کے لیے ہوگا۔ کیف تکفرون، تم لوگ کس طرح کفر کرتے ہو اللہ کے ساتھ۔ کیف تکفرون باللہ، یہ اب ان لوگوں کو جو اللہ کے احکامات کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں، کفر کر رہے ہیں۔ کیف تکفرون باللہ، اللہ سے تم کس طرح انکار کرتے ہو، اللہ کے احکامات کا تم کس طرح انکار کرتے ہو۔ وکنتم امواتا، حالانکہ تم بے جان تھے، مرے ہوئے تھے۔ فاحیاکم، پھر اس نے تمہیں زندگی عطا کی۔ ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں موت دے گا۔ ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں زندگی دے گا۔ اب یہ دو مرتبہ موت اور دو مرتبہ زندگی کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ اب انسان کو اس کی حالت بتائی گئی، اور پہلے یہ بتا کر اللہ سے تم کس طرح انکار کر سکتے ہو، حالانکہ تمہاری حالت جو ہے وہ تو یہ تھی جو آگے بیان ہو رہی ہے، وہ یہ کہ تم موت کی حالت میں تھے، تم کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھے، تمہارے اوپر موت آئی ہوئی تھی، نہ تمہاری روح تھی نہ تمہارا جسم تھا۔ فاحیاکم، پھر اللہ نے تمہیں زندگی عطا فرمائی، تمہیں جسم عطا فرمایا، تمہیں روح عطا فرمائی، پوری زندگی عطا فرما دی۔ ثم یمیتکم، پھر ایک وقت آئے گا کہ پھر اللہ تمہیں موت جو ہے وہ دے دے گا۔ ثم یحییکم، پھر تمہیں اٹھائے گا۔ مفسرین نے نقطہ بیان فرمایا کہ امواتن فاحیاکم، کہ تم مری ہوئی حالت میں تھے، پھر اللہ نے تمہیں زندگی دے دی۔ تو یہاں فا کا لفظ استعمال ہوا، پہلی موت اور زندگی کے درمیان میں فا کا لفظ استعمال ہوا، جس کا معنی پس کا ہوتا ہے، اور اس میں کوئی فاصلہ نہیں ہوتا، کوئی وقت نہیں لگتا۔ یعنی انسان نہیں تھا، اللہ نے اس کو زندگی دے دی، یہ وقت نہیں لگا زیادہ۔ لیکن فرمایا کہ جب زندگی مل گئی تو پھر ثم کا لفظ استعمال ہوا، جو فاصلے کے لیے آتا ہے، یعنی کچھ وقت کے بعد، تو اللہ پھر تمہیں موت دے گا۔ پھر اس موت کے بعد ثم کا لفظ استعمال ہوا، جس کا معنی یہ ہے کہ اس میں بھی کچھ وقت ہوگا، اس میں فاصلہ ہوگا تمہاری اس موت کے بعد اور دوبارہ تمہیں زندہ کرنے کے بعد کے درمیان میں فاصلہ ہوگا۔ اور یہ جو آخری مرتبہ جو زندگی ملے گی، یہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہوگی، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا۔ ثم یحییکم، پھر تمہیں وہ زندگی عطا کرے گا۔ ثم الیہ ترجعون، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اللہ ہی کی طرف تم نے لوٹ کر جانا ہے۔ هو الذی خلق لکم، اللہ وہ ذات ہے جس نے
پیدا کیا تمہارے لیے ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین میں ہے سب کچھ، زمین کے اندر زمین کے اوپر جو کچھ ہے اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا. خلق لکم، تمہارے لیے، اے انسان تمہارے لیے اللہ نے زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ پیدا کیا ہے. کائنات کو، پوری کائنات کو، کائنات کی تمام چیزوں کو انسان کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور انسان کو کائنات کے لیے پیدا نہیں کیا گیا. اور یہاں اس بات کو یہ فرما دیا گیا کہ کائنات کی ہر چیز انسان کی خادم ہے اور انسان مخدوم ہے. اور پھر انسان کو یہ بات بتائی گئی کہ جب یہ پہاڑ، یہ سورج، یہ چاند، یہ پتھر، یہ درخت، یہ سب کچھ تمہاری خدمت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں تو یہ تمہارے معبود کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ تمہارے خادم ہیں اور تم ان کے آگے سجدہ ریز ہو رہے ہو اور ان سے اپنی تمنائیں پوری کرا رہے ہو، آرزوئیں پوری کرانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہو، اور اللہ کے ساتھ ان کو شریک ٹھہرا رہے ہو. یہ اللہ کی مخلوق ہیں جو اللہ نے تمہاری خدمت کے لیے پیدا کی ہیں. یہ پیدا کر دیا. ثم استوى الى السماء، پھر اللہ نے آسمان کی طرف توجہ فرمائی. فسواہن سبع سماوات، اور 7 آسمان درست کر کے بنا دیے. اللہ رب العزت نے 7 آسمان یک کے بعد دیگرے یہ بنا دیے. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے، ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. کائنات کی چیزوں کو، زمین کی چیزوں کو، اور کائنات کی تمام چیزوں کو، زمین سے جو چیزیں نکلتی ہیں وہ بھی، اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے یہ سب اللہ رب العزت نے اپنے علم اور اپنی قدرت سے بنا دیا. اور بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اس کے علاوہ بھی اللہ کا علم بہت زیادہ ہے اور کوئی اس کا احاطہ نہیں کر سکتا، اور اللہ کے علم سے کوئی چیز، اللہ کے علم کے احاطے سے کوئی چیز باہر نہیں جا سکتی. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. تو آیت مبارکہ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ آیت نمبر 29 تک آج کا یہ درس مکمل ہوا. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.